ریٹائرڈ جسٹس افتخار کھوسا، ثاقب نثار، گلزار بندیال صاحبان وغیرہ کے ادوار میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے تسلسل کو دیکھ کر مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا، مورچہ اب سپریم کورٹ میں ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ ملک میں جو سیاسی افراتفری یا سیاسی ہلچل ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن میں اس کو کسی دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں، اس تناظر سے دیکھتا ہوں کہ ملکوں کی تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر بہت سارے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، آرگنائزیشن کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اس کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے، اس کے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ناظرین، 1949 میں چائنا نے جب آزادی لی، ماؤ زے تونگ کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین تھے، تو ایک ان لوگوں کو کوئی معافی نہیں مل رہی تھی جو انقلاب کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو منشیات کے کاروبار میں ملوث تھے۔ ان دو جرائم میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ انقلابی اقدام کے سامنے آنے والے الگ ان کی تعداد ہے، ان کے اپنے اپنے حالات ہیں۔ منشیات کے حوالے سے آج تک چائنا میں سزائے موت ہے۔ اب ناظرین، ایک واقعہ، ایک کمیونسٹ پارٹی کے بہت ہی کلوز سرکل، یوں کہہ لیے جیسے سینٹرل پارٹی، جیسے سینٹرل کمیٹی کے رکن تھے جو چیئرمین ماؤ کے بہت ہی قریبی تھے، تو ان کے گھر سے ایک اچھی خاصی مقدار منشیات کی پکڑی گئی۔ چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، کیس تیار ہو گیا، مقدمہ بن گیا۔ تو اب وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، اس میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کے پاس جب اس کی فائل گئی تو وہ رات بھر سگار پیتے رہے اور سوچتے رہے کہ اگر میں اس کو سزائے موت دیتا ہوں، اس کی فائل میرے پاس آئی ہے، شاید اسی کی فائل جانی تھی، اس سے پہلے کسی کو پاورز ڈیلیگیٹ کی گئی ہوں، تو سوچتے رہے، سگار پیتے رہے کہ اگر اس کو سزائے موت دیتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ پارٹی کے اندر ایک رفٹ پیدا ہو جائے اور پھر بد دل ہو جائیں دوسرے جو ان کے پارٹی لیڈر تھے کہ ایک مقدمے میں اس کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ پھر ایک بڑا وہ ان کا ایک قریبی ساتھی بھی تھا، اس کی بڑی جدوجہد تھی انقلاب کے حوالے سے۔ تو سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ میرے واقف نہیں ہیں، یہ کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے بڑے لیڈر نہیں ہیں، یہ کہ ان کی موت سے مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ میری پارٹی میں رفٹ پیدا ہو جائے گی، کوئی بغاوت ہو جائے گی۔ انہوں نے سگار سائڈ پہ پھینکا اور اس کی موت پر دستخط کر دیے کہ اس کو قانون کے مطابق سزائے موت دے دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، گھروں کو چھوڑیے، دکانوں کو چھوڑیے، جدھر لوگوں نے منشیات کا سامان رکھا تھا، جس کے حلق میں بھی تھی اس نے بھی تھوک دی تھی۔ اس سزائے موت کے قانون پر لوگوں کو یقین دلا دیا کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، 2014 سے ہماری سیاست میں کچھ اس طرح ہوا کہ سیاست اور دیگر معاشرت اور معاشی حالات اس طرح تہ و بالا کیے گئے کہ چین نہیں آیا، کسی شخص کو چین نہیں آیا۔ جھوٹ کو سچ کا درجہ دیا گیا، معاشرت کی تدفین ہو گئی، اور ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی کا مکالمہ زبان زدے ہم آنے لگا، ایک جسٹس کی زبان سے بھی آیا، اور پھر اس کے علاوہ جو چیف جسٹس تھے ایک، انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کسی کو پیغام دے رہے ہیں فلاں جج کو اپنے پاس بٹھا کر۔ یعنی نہ تو عدلیہ کو یہ خیال رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا
پولیٹیکل ونگ بن رہے ہیں، یا نہ ہی کسی ادارے کے حساس ادارے کے افسر کو خیال آیا کہ چلیں لوگ تو کمزور ہیں، عوام تو نہتے ہیں، میرا پروردگار تو ہے، اور پھر اس کے اپنے ادارے میں، فوج میں ایک خودکار نظام موجود ہے جو اپنے آپ حرکت میں آتا ہے۔ حرکت میں کیوں نہ آیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بے خبر تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ عہدے کا احترام تھا، لحاظ تھا۔ بہرحال چیئرمین موضع تونگ کے واقعے کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس واقعے کو اس تناظر میں دیکھیے جو موجودہ سپہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب نے ایک بہت ہی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد اور ایک کمٹمنٹ کے بعد اپنے ادارے کی ساکھ، ملک اور قوم کی بقا کے لیے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی بہت شور مچاتی تھی کہ جی اپنے لوگوں تھے، ان کے لوگ تھے، فلان تھے، یہ تھا، وہ تھا۔ تو ناظرین، کچھ ادارے ہیں جیسے پولیس ہے، یہ پکڑ دی پہلے ہے، تفتیش بعد میں کرتی ہے، اسی طرح اور ادارے ہیں، لیکن کچھ ادارے ہیں جو پہلے تحقیق کر لیتے ہیں، تفتیش کر لیتے ہیں، جب ان کو مکمل یقین ہو جائے کہ یہ جو الزام ہے اس میں پوری جان ہے، طاقت ہے، تو پھر گرفتاری عمل میں آتی ہے۔ تو فیض حمید صاحب کی گرفتاری بھی ایک مکمل تفتیش، ایک مکمل یقین کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ گرفتار کر لیے گئے، ساری دنیا کو پتہ ہے ان پر کیا الزامات ہیں، اور ابھی بات باہر آئے گی۔ میں ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کر بے نامیوں کے ساتھ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ باہر بیٹھ کر بھی جس ملک کے پاسپورٹ کے ساتھ وہ ہیں، اس ملک کی سلامتی ہے تو ان کی کوئی اوقات ہے، لہراتے پھرتے ہیں، جو منہ میں آئے بکے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ میری نظر میں ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی گرفتاری بہت بڑی گرفتاری ہے۔ سیاسی گرفتاریاں تو ہوتی رہی ہیں، سیاستدان تو سولی بھی چڑھتے رہے ہیں، چوکوں میں گولیاں بھی لگتی رہی ہیں، ضلع وطن بھی ہوئے ہیں۔ 14 ماہ میاں صاحب پہلے بھی قید رہے ہیں، اور عمران خان کے دور میں پوری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی گرفتار رہی ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اور ان سے غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایک مربوط محکمہ ٹرسٹ کر کے کسی کو اسائنمنٹ دیتا ہے تو وہ مشکل کام ہے۔ اس میں زیادتی کر جانا، اس میں اپنی خواہشات کو جو کہ اقتدار کی ہوس میں لپٹی ہوئی ہوں ان کے تحت اقدام کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ملک کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیئرمین ماؤ نے اپنے قریبی ساتھی کی سزائے موت کے لیے رات بھر سوچا تھا تو نہ جانے ہماری موجودہ آرمی کی قیادت نے کتنا سوچا اور مشورہ کیا ہوگا، جس پر جنرل فیض حمید، جو کور کمانڈر بھی رہے ہیں، جو بہت بڑے ادارے کے، انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ رہے ہیں، اور جنہوں نے 2014 سے آنورڈ ایک ان کا ڈائنامک رول رہا ہے سیاست میں، ان کا ڈائنامک کردار رہا ہے 2018 کے الیکشن میں، اس کے بعد، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد، اور پھر عدالتی لوگوں سے بھی رابطے، باہر بھی رابطے۔ تو اب ان لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے جن کو یقین نہیں آتا کہ ریاست اور ریاست کا مضبوط ترین ادارہ کتنا سنجیدہ ہے اس ملک کی بقا کے لیے۔ یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے، کسی اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ اقتدار معمولی چیز ہے، یہاں پر شوکت عزیز بھی وزیر اعظم رہ گئے، یہاں پر اور بھی لوگ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہو کے چلے گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا جو اب کی بار ہوا ہے، اور خود ادارے نے کیا ہے۔ اور ایسا احتساب، ایسی اکاؤنٹیبلٹی عدلیہ کو بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کی، ایک کی ہوئی، لیکن باقیوں کی بقول بلاول بھٹو کے، انہوں نے کہا ادارے میں تو حمایت ختم ہو گئی ہے، یا وہ
نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن دوسرے ادارے میں ابھی باقی ہے۔ اس کی وجہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشری کسی کے سامنے لیٹی ہے، نہیں۔ اقتدار میں حصہ، اختیارات سے تجاوز مطمع نظر رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جسٹس منیر وزیر بھی رہے بعد میں، اور پھر اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ ترین ججز کی اولادیں، داماد آگے جج ہوئے، اور پھر ان کے چیمبرز کے لوگ ججز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو پریشانی ہے کہ کیونکہ نون لیگ کو بھی سمجھ آ چکی ہے، اور پیپلز پارٹی تو پہلے ہی بہت دور رہتی ہے عدلیہ کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے، اب نون لیگ بھی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی حد دیکھ لی اور ان کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے اپنے آفیسر کو گرفتار کیا ہے، اور جو نام نہاد عوامی مقبولیت کی بات کرتے ہیں، ناظرین اس کا عقدہ بھی کسی دن ضرور کھولیں گے، ابھی موقع نہیں ہے کہ مقبولیت ایسے ہی ایک متھ ہے، افسانہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو سنجیدگی کے ساتھ اوبے کرنا چاہیے، اور اب یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستان کی سالمیت کے راستے میں آیا یا مربوط ادارے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوا، وہ چاہے کسی اور مقدس گائے ٹائپ محکمے میں کام کر رہے ہیں، ان کی دال نہیں گلے گی، اور ایسا وقت اکاؤنٹیبلٹی کا بیوروکریسی پر بھی آنے والا ہے، سب پر آنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سپہ سالار، یہ تو بات طے ہے، اگر وہ پولیٹیکل ان کی انوالومنٹ ہوتی تو یہ جو حالیہ ترمیم میں گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، نہ جاتے، ہو جاتی، بالآخر اس میں ایک ریفائن مسودہ تیار ہو کر اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میں پیغام صرف اتنا تھا اس ویلاگ میں کہ چیئرمین ماؤ اگر اپنے قریبی ساتھی کو سزائے موت دے سکتے ہیں، تو سید جنرل عاصم منیر سپہ سالار نے اگر جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا ہے تو یقیناً ان کو ملک، قوم اور اپنا ادارہ اور اس کی بقا اور ملک کی بقا عزیز ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستان کے دشمن، بدخواہ، سب کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا تو یہی خیال ہے، آپ کا جو بھی خیال ہو ذرا تہذیب کے ساتھ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہماری بھی اصلاح کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔